نمبر 21، نام یاد رکھیں اور ہر آنے والے کو نام کے ساتھ اور اچھے لقب کے ساتھ پکاریں۔ دیکھیں انسان یہ چاہتا ہے لوگ میری عزت کریں، اور عزت کب ہوگی؟ جب اس کو نام لے کر پکارو۔ دنیا میں ہر انسان کو اپنے نام سے بڑی محبت ہے، اس لیے بچہ بھی ہے نا کاپی پہ اپنا نام لکھتا ہے، بچی ہے کاپی پہ نام لکھے گی، بڑا ہے کہیں جاتا ہے شناختی کارڈ پہ نام ہے، اپنا تعارف کراتا ہے اپنے نام کے ذریعے، کوئی پوچھتا ہے جی میں فلاں ہوں۔ اس لیے انسان کو نام سے اپنی بڑی محبت ہے، تو کسی کو جب نام سے پکارا جائے یا اس کے لقب سے پکارا جائے، کوئی عالم ہے، مفتی صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب، ڈاکٹر صاحب، القابات سے دوسرے کے دل میں عزت آتی ہے۔ اور جب انسان اسے کسی چڑ کے ذریعے سے، ایسے جملے کے ذریعے پکارے، کوئی ٹھگنا ہے تو ٹھگنا کہہ کر، لمبا کہہ کر، اس کے قد پر، اس کی بناوٹ پر، حسن و جمال پر اعتراض کر رہا ہے، تو حقیقت میں یہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کا قد چھوٹا نہیں کیا، اپنا قد اس نے لمبا نہیں کیا، اپنے آپ کو اس نے بدصورت نہیں بنایا، اس کو تو اللہ نے بنایا ہے، اس لیے اس پر اعتراض کرنا حقیقت میں اللہ پر اعتراض کرنا۔ اس لیے انسان کسی پر اعتراض نہ کرے، کسی کو برے ناموں سے، برے لقبوں سے نہ پکارے۔ قرآن کریم میں بھی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے کسی کو نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد سب سے بری بات کیا ہے؟ برے نام سے کسی کو پکارنا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کو جو چیزیں بیان فرمائیں، اس میں آپ نے ایک یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ایک مٹھی مٹی کے ساتھ، اور یہ مٹی اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے لی، اور اب چونکہ اس زمین کے اندر بعض سرخ بھی ہے، بعض سفید بھی ہے، بعض سیاہ بھی ہے، آپ نے فرمایا اسی طرح بعض انسان سرخ بھی ہیں، بعض سفید بھی ہیں، بعض درمیانے ہیں، بعض مٹی سخت ہوتی ہے، بعض نرم ہوتی ہے، اس لیے بعض کا مزاج نرم ہوتا ہے، بعض کا مزاج سخت ہوتا ہے، بعض طیب ہے، بعض خبیث ہے، یعنی بعض مسلمان ہے، بعض کافر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ایک مٹھی مٹی کے ساتھ جو اللہ نے ساری زمین سے لی۔ فجاء بنو آدم علی قدر الارض، بنو آدم پیدا ہوئے ہیں اسی کے مقدار کے مطابق، منہم الاحمر والابیض والاسود وبین ذلک، بعض سرخ ہیں، بعض سفید ہیں، بعض سیاہ ہیں، بعض اس کے درمیان ہیں، والسہل والحزن، بعض کا مزاج نرم، بعض کا مزاج سخت ہے، والخبیث والطیب، بعض میں اچھی صفات، بعض میں بری صفات ہیں۔ اس لیے میں نے ایک بات جو عرض کی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ دوسروں کو اچھے نام سے پکارا جائے، اچھے لقب سے پکاریں، ان کو برے ناموں سے، برے لقبوں سے پکارنے سے ان کے دل میں انسان کے لیے نفرت آ جاتی ہے۔ نمبر 22، بغیر بلائے کسی دعوت میں نہ جائیں۔ انسان چاہتا ہے وہ معزز بنے، لیکن جب وہ کسی مجلس میں، کسی دعوت میں، کسی شادی حال میں یا کسی ولیمے میں جاتا ہے، اسے دعوت نہیں دی گئی تو اس کی عزت گھٹ جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر وہ پوچھ لے آپ کو کس نے دعوت دی، آپ کس کے بلانے پر آ گئے، تو انسان پھر نگاہ اٹھانے کا قابل نہیں رہتا اور اس کے اندر وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے جہاں عزت دی جائے وہاں انسان جائے، جہاں دعوت نہ ہو تو وہاں نہیں جانا چاہیے، اس سے انسان کی عزت میں کمی آتی ہے۔ اگر وہ سامنے نہ بھی بولے، 3 آدمیوں کے سامنے بعد میں بولے گا فلاں کو میں نے بلایا نہیں، وہ آ گئے، میں نے دعوت 1 آدمی کو دی، وہ 4 آدمی آ گئے، میں نے دعوت 2 کو دی، وہ 10 آ گئے، بات چھپتی نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے جتنوں کو دعوت ملے اتنے ہی آئیں، اور اگر دعوت نہ دی گئی ہو تو انسان نہ جائے، اپنی عزت کو خود خاک میں نہ ملائے۔ نمبر 23، کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم والے دوسرے قوم والوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ اسی طرح کوئی عورتیں دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہوں۔ اس لیے انسان جب دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے۔ اگر ہم چاہیں ہماری محبت ہو، ہم اسے محبت سے پکاریں، اس کی عزت کریں۔ آج ہم نے مذاق اڑا دیا، اس کے دل میں نفرت بھی آئے گی، عین ممکن ہے کل اللہ اس کے ساتھ بھی وہی کرے۔ مکافات عمل میں ایک واقعہ ہے، ایک خاتون تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی بچی تھی، تو ایک شخص اس کے گھر کا خرچہ برداشت کرتا تھا، بیوہ عورت کا اور اس معصوم بچی کا۔ اب جب بچی ذرا بڑی ہو گئی تو وہ ذرا لنگڑی تھی، لنگڑا لنگڑا کے چلتی تھی۔ ایک دن وہ ان کے گھر میں آ گئی تو اس شخص نے جو دیکھا تو بچی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا او لنگڑی ادھر آ جا، او لنگڑی ادھر آ، بار بار اسے یہ جملہ کہتا رہا۔
اس کی گھر والی حاملہ تھی، چند مہینوں بعد جب اس کی اپنی بچی پیدا ہوئی تو وہ اسی طرح لنگڑی تھی، وہ اسی طرح لنگڑا کے چلتی تھی جس طرح وہ بچی چل رہی تھی۔ اس لیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ کی خلقت ہے، اللہ نے جس کو جس طرح پیدا کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ کسی کو انسان حقیر نہ سمجھے، ہر انسان کسی نہ کسی کا معزز ہوتا ہے، وہ آپ کی نگاہوں میں حقیر ہوگا لیکن اپنے والدین کی نگاہوں میں اس کی عزت ہوگی، آپ کی نگاہ میں عزت نہیں لیکن اپنی اولاد، اپنی بیوی بچوں کے ہاں، اپنے گھرانے میں وہ بڑا معزز ہوگا۔ اس لیے بعض چیزیں سفید ہوتی ہیں لیکن انسان محبت نہیں کرتا، کفن کا کپڑا سفید ہے لیکن کوئی پسند نہیں کرتا، بعض چیزیں سیاہ ہوتی ہیں لیکن انسان پسند کرتا ہے، بیت اللہ کا غلاف سیاہ ہے، انسان اس کے ساتھ چمٹتا ہے، اس کا بوسہ بھی لیتا ہے۔ اس لیے سفید ہونا محبوب ہونے کی نشانی نہیں، سیاہ ہو جانا اللہ کے ہاں نفرت کی نشانی نہیں۔ حضرت بلال، حضرت لقمان، حضرت عمر کے غلام مہجہ سب سیاہ فام تھے لیکن اللہ نے کتنی عزت دی ہے، آج معاشرے میں ان کا نام ہے۔ ابو لہب اتنا حسین تھا، لہب شعلے کو کہتے ہیں، شعلے کی طرح چمکتا تھا، لیکن قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ و برباد ہو جائے۔ اور بلال حبشی کو وہ مقام کہ اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ نمبر 24، قومیت، تعصب اور لسانیت سے بچیں۔ آدمی یہ چاہے کہ میں معاشرے میں معزز بنوں، اسے چاہیے قومیت پہ نہ جائے۔ بعض قومیت کی بنیاد پر کسی پر احسان کرتے ہیں، تعصب ہوتا ہے، لسانیت کو بنیاد بناتے ہیں، ایمان کو بنیاد بنانا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ، ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے ایمان کی بنیاد پر، اچھا سلوک کرنا ہے، اس کی بنیاد ایمان ہونی چاہیے۔ صرف اپنوں کو نوازنا، دوسروں کو محروم کر دینا، کسی فیکٹری کے اندر اور اسی طرح کسی دکان میں، اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت آتی ہے۔ سب کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے کہ سب مسلمان ہیں تو ہر انسان کے دل میں اس کی محبت رہتی ہے۔ نمبر 25، انسان یہ چاہے کہ اللہ اس کو محبوب بنائے، دنیا میں کسی سے سوال نہ کرے، دنیا میں کسی سے سوال نہ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسأل الناس شیئا، دنیا میں کسی سے کچھ مانگنا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سواری پہ سوار ہوتے، ان کے ہاتھ سے اگر درہ گر جاتا تو یہ خود نیچے اترتے، خود اٹھاتے، کوئی چیز گر جاتی خود اٹھاتے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ ہمیں بتا دیا کریں، اتنی تکلیف آپ اوپر سے نیچے اترتے ہیں۔ فرمایا میں نے حضور سے ایک بات سنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے کچھ مانگا نہ کرو، اس لیے میں کسی سے سوال نہیں کرتا۔ اس لیے آدمی دنیا کا سوال کسی سے نہ کرے، جب ایک دفعہ کرتا ہے اس کی نظر میں گر جاتا ہے۔ دنیا مانگنی ہے اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت کے سامنے انسان ہاتھ پھیلائے، جس کے سامنے جتنا ہاتھ پھیلاتا ہے ہر مرتبہ پھیلانے پر اس کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ اس لیے ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، کائنات کے سارے لوگ مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، دنیا سے بے رغبتی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، لوگوں کے ہاتھ میں جو مال دولت ہے اس سے بے رغبتی کرو، لوگ تم سے محبت کریں۔ اس لیے لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے انسان لوگوں سے نہ مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ اس کو بھی دے سکتا ہے۔ بہتر یہ کہ انسان اللہ سے دنیا نہ مانگے، آخرت مانگے، کیونکہ دنیا کی قدر و قیمت کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرے، صحیح مسلم کی روایت ہے، راستے میں ایک بکری کا مردار بچہ تھا، آپ نے پوچھا کون اسے 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ہم تو نہیں خریدیں گے، بکری کا بچہ وہ بھی مردار، بعض روایات میں کان بھی کٹے ہوئے۔ آپ نے فرمایا جتنا تمہاری نگاہوں میں یہ حقیر ہے اللہ کے ہاں دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے، یعنی اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے انسان کسی سے مانگے نہیں، ہاتھ نہ پھیلائے تو معاشرے میں وہ معزز انسان ہوتا ہے۔ دینے والا دے تو دیتا ہے لیکن کئی کے سامنے کہتا ہے میں نے فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، جتنوں کے سامنے یہ بات جاتی ہے اتنی نگاہوں میں وہ گر جاتا ہے۔ نمبر 26، قرض لینے کی عادت نہ ڈالے۔ جو چاہے معاشرے میں عزت اپنی بنائے، قرض لینے کی عادت نہ ڈالے۔ جو آدمی قرض لینے کی عادت ڈالتا ہے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا قرض مت لیا کرو ورنہ دن کی عزت اور رات کا سکون ختم ہو جائے گا۔
دن کی عزت اور رات کا سکون ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ جب آدمی قرض لیتا ہے تو قرض خواہ جب آتا ہے وہ تو عزت کا خیال نہیں کرے گا، ایک دن برداشت کرے گا، 2 دن، تیسرے دن گریبان میں ہاتھ ڈالے گا، بڑے مجمع میں الٹا سیدھا کہے گا، انسان کی عزت خاک میں ملے گی۔ تو قرض لینے کی عادت ڈالنے سے انسان ذلیل بھی ہوتا ہے، رات کی نیند بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ قرض بڑھتا بڑھتا اتنا بڑھ جاتا ہے، پھر انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتی ہے، پھر وہ حلال کا راستہ چھوڑ کے حرام میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے قرض کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، انسان قناعت کی عادت ڈالے۔ ایک بزرگ کہنے لگے کہ میرے دل میں جب بھی کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں فلاں اچھا کھانا کھاؤں، فلاں اچھا کھانا، فلاں اچھا فروٹ، فلاں اچھا لباس پہنوں، میں اپنے نفس سے قرضہ لے لیتا ہوں، اپنے نفس کو کہتا ہوں جب میرے پاس آ جائے گی نا رقم تجھے فلاں اچھا کھانا کھلا لوں گا۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے نفس سے معاملے کا ادھار کر لیتا ہوں کہ میرا تیرے ساتھ ادھار ہے، جب اللہ نے مجھے حلال دے دیا تجھے فلاں چیز کھلا دوں گا، فلاں لباس پہنا دوں گا، دوسرے سے قرض نہیں لیتا۔ اس لیے انسان عزت چاہے تو قناعت اختیار کرے، قناعت کرنے والا کبھی بھی معاشرے میں ذلیل نہیں ہوتا، اور خواہشات کو پورا کرنے والا کبھی عزت نہیں پاتا، کیونکہ خواہشات کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، بادشاہ کی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی، اور ضرورتیں اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے قرض کی عادت نہ ڈالے۔ نمبر 27، عفو و درگزر کو اپنی زندگی میں لائے۔ جو انسان لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ معاشرے میں معزز بناتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، انسان جتنا لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو اتنا عزت دیتا ہے۔ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، لیکن ہمارا معیار بدل گیا، ہم سمجھتے ہیں ہم نے کسی کو معاف کیا، کسی کے پاس صلح کے لیے گئے تو ہماری عزت گھٹ جائے گی، نہیں، اللہ کے ہاں عزت بڑھ جائے گی، اللہ لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھا دے گا۔ اس لیے معاف کرنے والے کو ہر ایک پسند کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا جو معاف کرے گا اللہ اسے دنیا میں عزت عطا کرے گا۔ جب لسان نبوت سے عزت مل رہی ہے دنیا میں اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے۔ نمبر 28، مصائب اور تکالیف پہ صبر کریں۔ معزز انسان وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے گن نہ گائے، ہر جگہ جا کر اپنی مصیبت کا تذکرہ، پریشانیوں کا تذکرہ نہ کرے، بلکہ اللہ کے انعامات کا تذکرہ کرے۔ مصیبت تو کبھی کبھی آتی ہے، انعامات تو آئے دن ہیں، اور اتنے انعامات ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم انعامات کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اللہ نے تم پر اتنے انعامات کی بارش کی ہے۔ تو مصیبت کبھی کبھی ہے، انعامات ہر وقت ہیں۔ بعض مصیبت انسان کے لیے نعمت ہوتی ہے، وہ اس طرح نعمت ہوتی ہے انسان کی زندگی سدھر جاتی ہے۔ ایک جگہ بیان کے لیے چند سال پہلے مجھے جانا ہوا، ایک شخص تھا وہ فالج شدہ تھا، اس کو فالج تھا، چل نہیں سکتا تھا، تو سہارے کے ساتھ وہ آگے بڑھا، ایک آدمی کا سہارا تھا، ملاقات ہوئی، تو جب پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ اسے فالج کی بیماری ہے، عین شباب اور جوانی کی حالت تھی۔ تو اب اس نے کہا میں نے آپ سے 2 منٹ بات کرنی ہے۔ بیان کے بعد جب ملاقات ہوئی، بات شروع ہوئی، پتہ چلا یہ وہ انسان تھا جس نے اپنی جوانی اس طرح گزاری تھی کہ یہ جب راستے میں چلتا تھا سب سے مہنگا لباس تھا، گلے میں سونے کی زنجیر ہوتی تھی، ہاتھوں پہ سونے کی اس کی انگوٹھیاں ہوتی تھیں، سب سے مہنگی گاڑی اس کے پاس ہوتی تھی، اور علاقے کے اندر یعنی رعونیت اس میں سب سے زیادہ تھی، کسی کو دیکھتا نہیں تھا، اکڑ کے بات کرنا، اکڑ کے چلنا تھا، کبھی اس نے مسجد کا رخ نہیں کیا تھا، فرض تو فرض ہے، کہا کبھی میں نے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی، عید کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ تو جوانی میں جیسے فالج کی بیماری آئی تو بعض مصیبت نعمت ہے کہ اب وہ اتنا نیک ہو گیا تھا، 5 وقت فرض نماز بھی جماعت سے، اور نمازوں کے لیے آذان بھی خود دیتا تھا، 24 گھنٹوں میں کہا میرے 16 گھنٹے مسجد میں گزرتے ہیں، اور کہا جو اللہ توفیق دیتا ہے اب مال میں وہ اللہ کے راستے میں سخاوت ہوتی ہے، ہر وقت بیٹھا ہوتا، ایک ہاتھ سے کتاب اٹھائی ہوتی، یا فضائل اعمال یا فضائل صدقات پڑھ رہا تھا۔ تو بعض مصیبت بھی انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہیں اس لحاظ سے کہ اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مصیبت نہ آتی تو یہ کہاں اللہ کی طرف رجوع کرتا؟ 3 چیزیں نہ ہوتی تو انسان کی زندگی میں بڑی اکڑ ہوتی، اور انسان ہر آدمی ایک فرعون بن جاتا اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی۔ نمبر 1 موت، نمبر 2 بیماری، نمبر 3 فقر۔ فقر، بیماری اور موت، یہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو مال دولت پیسہ انسان کے پاس آ جاتا
تو انسان کا مزاج بدل جاتا۔ آج اگر کچھ تواضع آتی ہے یا تو اپنی قبر کو سوچتا ہے، یا بیماری کے ایام آتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، یا کبھی مال میں نقصان ہوتا ہے تو پھر انسان آ کر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو ان تینوں چیزوں کے ذریعے بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مصیبت میں ویسے بھی اجر ہے، اور بعض مصیبتیں انسان کے لیے نعمت کا ذریعہ بن کر اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ جب اللہ کے انسان قریب ہو جائے تو یہ بڑے انعام کی بات ہے۔ نمبر 29، انسان چاہے کہ ہر انسان کے دل میں اس کی محبت ہو، سخاوت اور احسان زیادہ سے زیادہ کرے۔ سخی آدمی سے ہر آدمی محبت کرتا ہے، احسان کرنے والے سے ہر آدمی محبت کرتا ہے، اور بخیل سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ بخیل سے لوگ بھی نفرت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں ہوتا، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ احسان جو ہے نا، الاحسان عبد الاحسان، احسان انسان جو ہے وہ احسان کا بندہ ہے۔ الانسان عبد الاحسان، جس پر آدمی احسان کر دیتا وہ اس کا گویا غلام بن جاتا ہے۔ الکریم لا ینسیٰ من احسن الیہ، معزز آدمی کبھی اپنے احسان کو بھولتا نہیں۔ اس لیے انسان جب کسی پر احسان کرتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اس لیے آپ چاہیں کہ معاشرے میں معزز بنے، ہر انسان کو احسان کے جھولے میں جھولا دیں، ہر انسان کو احسان کے جھولے میں رکھیں۔ آپ دیکھیں ہر دوسرا آدمی آپ سے محبت رکھے گا۔ بانٹنے سے محبت بڑھتی ہے، جمع کرنے سے کم ہوتی ہے۔ اللہ کو وہ پسند ہے جو بانٹتا ہے، تقسیم کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ ایک کنواں ہے نا، انسان پانی نکالتا ہے، جتنا پانی نکالو پانی نیچے سے بڑھتا ہے، اور اگر پانی نکالنا چھوڑ دو گے کنویں کا پانی نیچے سے آنا بند ہو جائے گا۔ جتنا مال تقسیم ہوتا ہے اللہ کے ہاں وہ مال اللہ اسے بڑھاتا ہے، جہاں تقسیم ہونا کم ہوتا ہے اللہ کے ہاں سے بھی اس کی آمد کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو فرشتے وہ دعا کرتے ہیں، ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو اسے مال عطا کر جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تو اس کے مال کو تباہ و برباد کر جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اس لیے لوگوں پہ جب آدمی خرچ کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے ہم چاہیں کہ معزز بنے، احسان زیادہ سے زیادہ کریں، سخاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ سب سے آخری چیز نمبر 30، اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہمیں معاشرے میں معزز انسان بنائے، اس کے لیے ضرورت یہ ہے ہم دعا زیادہ سے زیادہ کریں۔ جتنا انسان دعا زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاشرے میں عزت دیتا ہے۔ اللہ سے انسان عزت مانگے کہ یا اللہ تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں، تو مجھے عزت عطا فرما۔ دنیا میں ایمان کے بعد، اطاعت کے بعد بڑی نعمت عزت کی نعمت ہے۔ دولت انسان کو مل جاتی ہے، پیسہ مل جاتا ہے، عزت نہیں ملتی، اور اللہ سے جب انسان مانگتا ہے اللہ عزت دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو درا حال ہے کہ تم یقین رکھو قبولیت کا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جان لو اللہ قبول نہیں کرتا ایسے دل کی دعا جو غافل ہو، بے پرواہ ہو۔ ہم یہ چاہیں کہ دعا قبول ہو، اللہ کے سامنے رو کر مانگیں تو اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے گا، اور عزت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تین چیزیں اکٹھی تھیں، دولت بھی، علم بھی اور عزت بھی۔ دولت نے کہا اگر میں کسی کے ہاتھ سے چلی جاؤں دوبارہ محنت مزدوری کرے میں واپس لوٹ آؤں گی،